اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب تعالیٰ کے لیے جو خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ اکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں بہت سے موضوعات پر گفتگو کرنے، مسائل اجاگر کرنے اور ان کے حل پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عاشق رسول، محب صحابہ والے بطول، حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا اور مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں ناظرین کے لیے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں وقت دے رہے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ علامہ صاحب، ناظرین کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ کل بھی ہم نے درود و سلام کی اہمیت کے حوالے سے، اور یہ کیا ہے، کتنا پڑھنا چاہیے، اور رب تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ہمیں کیا احکامات مومنین کے لیے دیے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی، اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی ہم درود و سلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ایک عاشق کے دل میں ایک کہتے ہیں نا کہ چراغ جل جاتا ہے، خوشی سے اس کا دل جو ہے مہک جاتا ہے کہ آج ہم درود و سلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، کل آپ نے درود و سلام کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ مومنوں پہ اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ یہ ایک ہمیں معاملہ دیا کہ ہم حضور کی جانب درود بھیجیں تو اپنی بخشش کا معاملہ کریں، اپنے لیے برکت کا معاملہ کریں اور نیکیاں سمیٹیں۔ کل ایک میں نے کوشچن رکھا تھا اور پھر پروگرام بھی وائنڈ اپ ہو گیا تھا کہ آج کل بہت مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، رزق کی بندش ہے، گھر میں بچے نہیں سن رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑیں، تو اس حوالے سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے ترتیب میں دوبارہ کہ درود و سلام کے حوالے سے بزرگ بہت بچپن سے میں نے بھی سنا تھا، رزق میں برکت کے لیے پڑھو، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے پڑھو، دل نرم کرنے کے لیے پڑھو، تو کیا درود پاک جو ہے تمام بیماریوں اور مسائل کا حل بھی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں نے جو گزشتہ نشست کی گفتگو اس جملے پہ ختم کی تھی، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ربانی وظیفہ ہے اور مقبول نیکی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مقبول نیکی ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اب وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ صحابی پوچھ رہے ہیں میں کتنا وقت درود بھیجوں، تو وہ فرمایا کہ اگر صرف تو درود پڑے گا تمام غموں کا علاج ہو جائے گا۔ تو جب حدیث شریف سے ہمیں یہ چیز معلوم ہو گئی تو اب ہم جان لیں کہ درود پاک، درود و سلام یہ بلا شبہ ہمارے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم پڑھنے والے اس کی اہمیت کو سمجھیں اور پوری طرح محبت کے ساتھ پڑھیں۔ بالکل۔ ہمارے ہاں نماز میں لوگ پڑھ لیں گے، اب مثال کے طور پر ذکر ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بالکل۔ اگر ایک نشست میں 100 مرتبہ ذکر ہوا ہے تو میرے جھولی میں 1000 تو نیکیاں آ گئیں، کیا بات، 1000 میرے گناہ معاف ہو گئے، 1000 درجے بلند ہو گئے، تو میں اس کو پہچانوں۔ بالکل۔ اچھا، میں آپ کے پاس ٹائم ہو تو آج آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ جی جی بالکل۔ وہ یہ کہ کہا گیا ہے کہ آدمی کے منہ سے جب نکلتا ہے کوئی ذکر تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اللہ کہا، فرشتہ بن گیا۔ اب وہ بھی اسی طرح ذکر کر رہا ہے، اللہ وہ بھی کہہ رہا ہے، تو جو حرف آگے فرشتے بنتے جا رہے ہیں۔ اگر انسانوں کی نگاہوں سے پردے اٹھ جائیں تو فرشتوں سے فضا بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتنے ہیں؟ مگر ہم چونکہ کثیف پردے آئے ہوئے ہیں خواہشات کے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اب حضرت ابو العباس تیجانی کا ایک قول سنا رہا ہوں، یہ ذرا توجہ سے سن لیں میرے ناظرین بھی اور سامعین بھی۔
وہ کہتے ہیں انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، 10 جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب پرندوں کا 10واں حصہ ہے، یہ سب مل کر جو بحری جانور ہیں سمندری ان کا 10واں حصہ ہے، اور پھر یہ سب مل کر زمین پر مقرر فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب آسمان دنیا کے فرشتوں کا 10واں حصہ، یہ مجموعہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اسی ترتیب سے 7 آسمان، پھر یہ سب ملائکہ کرسی کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی، پھر یہ سب ایک حجاب عرش کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور کتنے حجابات ہیں عرش، ان کی تعداد 6 لاکھ بتائی جاتی ہے، اب 10 حصے ملا کے دیکھتے جائیں، ایک پردے کا طول و عرض اور وسعت اتنی عظیم کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے سامنے بہت معمولی حیثیت، اور قدم برابر ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، اچھا وہ سب قیام میں، رکوع میں، سجدہ میں، تسبیح میں، پھر یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابل جو عرش الہی کے ارد گرد پرے جمائے ہوئے ہیں، ان کو اور مصروف عبادت ہے، جیسے سمندر کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایسی جیسے ایک قطرہ، ان کا شمار اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ عرش کے گرد گرد فرشتوں کی 70,000 صفیں ہیں جو طواف میں مصروف ہیں، ان کے پیچھے مزید 70,000 صفیں ان آگے والوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مصروف عبادت، ہر کوئی تسبیح الگ پڑھ رہا ہے، سب کی تسبیح ایک نہیں، ان کے پیچھے 1,00,000 صفیں دائیں ہاتھ بائیں پر رکھے، جس کو ہاتھ باندھنا کہتے ہیں، مصروف تسبیح، یہ تمام فرشتے جتنے اب تک بتائے ملائکہ لوح کے مقابلے میں کم ہیں، اور ملائکہ لوح میں سے ہر ایک حضرت اسرافیل کی طرح ہے، اور کہا گیا کہ عرش کے 2 پایوں کے درمیان تیز رفتار پرندے کی 80,000 سال کے اڑنے کی مسافت، عرش کی وسعت کے بارے میں کہا گیا 366 پائے ہیں، ہر پائے کی مقدار دنیا سے 60,000 گنا زیادہ ہے، 2 پایوں کے درمیان 60,000 صحرا ہیں، ہر صحرا میں 60,000 عالم، اور عرش سے اوپر 70 حجاب، ہر حجاب 70,000 سال کا، ہر 2 حجاب کے درمیان 70,000 کی مسافت، یہ تمام فرشتوں سے پر ہیں، اب آپ نے اتنی تعداد سن لی، یہ تمام فرشتے اس آدمی پر اسی طرح 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، آدمی کی روح جھوم اٹھے اتنی بات سن کر، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی کم پڑھے یا زیادہ تو یہ اس کے اپنی بات ہے، لیکن یہ ایک درود پڑھنے کا صلہ ہے، بالکل، تو اب آپ مجھے بتائیں کوئی غم رہے گا؟ بالکل نہیں رہے، تو یہ مسائل جو حل ہوں گے، ہم جانیں تو صحیح نا کہ یہ تحفہ کتنا بڑا ہمیں مل گیا ہے، بالکل آپ نے بہت مفصل انداز میں اس بات کو بتا دیا، اور ناظرین کے لیے یہی بات امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں جو معاملات ہیں وہ انہیں پتہ ہوں، کیونکہ یقین پختہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب اس کو بیک گراؤنڈ کی نالج ہوتی ہے۔ ہم سب اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور سوالات آپ کے سامنے اور رکھنا شروع کریں گے کہ درود پاک کے حوالے سے کیا کیا معاملات ہیں جو آج تک ہم نہیں جانتے، اور یہ جیسے ایک معاملہ تھا ہمارے ناظرین کے لیے بالکل نیا ہوگا اور ان کے ایمان کو تازہ کرے گا۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور گفتگو چل رہی ہے درود و سلام کی اہمیت کے حوالے سے، اور یہ یقینی طور پہ آپ کی دلچسپی کا موضوع ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین، وہ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج کے موضوع سے انہیں آئندہ آنے والی زندگی میں درود و سلام سے اور رغبت بڑھانے میں جو ہے نا بہت زیادہ آسانی اور جو ہے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، گفتگو ہو رہی ہے درود و سلام کے حوالے سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑی صاحب۔ رمضان المبارک میں درود و سلام کے حوالے سے گفتگو ہونا ایک عاشق کے لیے یقینی طور پہ دلچسپی کا موضوع ہے، تو
بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ ہم ذکر کریں گے، تو کوشش کیجیے گا پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں اور درود و سلام سے جو اپنی محبت ہے، عقیدت ہے، اس میں اور اضافہ کریں۔ علامہ صاحب، ایک واقعہ آتا ہے کہ شہد کے حوالے سے مولانا روم کا، تو وہ واقعہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ پیش کریں۔ جی، وہ واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ مکھی آلودگی پر بھی بیٹھ جاتی ہے، نجاست پر، تو اللہ نے اس کو نبی کے لباس پر بھی بیٹھنے کی جرأت نہیں دی، سبحان اللہ، نبی پاک کی صلی اللہ علیہ پاکیزگی اور شان۔ ایک مکھی حضور کا طواف کر رہی تھی حضور کے گرد، اور جو نبی بھیجا جاتا ہے جس قوم کی طرف، اس کی زبان سکھا کر، تو حضور کائنات کے نبی ہیں تو سب کی زبانیں جانتے بے ہیں۔ شک، سبحان اللہ، تو وہ مکھی شہد کی مکھی تھی، جس کو انگلش والے ہنی بی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ تو انہوں نے، مکھی نے جواب دیا کہ ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں، اور جو ہمارا کون ہوتا ہے جس کو ہم چھتا کہتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ تھوک دیتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھلوں کا رس تو کسیلا ہوتا ہے، لیکن شہد تو میٹھا ہوتا ہے، تو یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو اس مکھی نے جواب دیا، آقا یہ آپ کی برکت سے آتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیسے؟ کہ ہم آتے جاتے آپ پر درود بھیجتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ واقعہ لکھ کر جو بات میں نے ناظرین کو بتانی ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا کہ پھولوں کا رس کسیلا ہے، ذائقہ اچھا نہیں، مگر درود کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ ہمارے عمل بھی ایسے ہی ہیں، اللہ اکبر، درود کی برکت سے وہ قبولیت کے لائق ہو جائیں گے۔ تو یعنی ہم درود پاک کی کثرت کریں تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل بھی مقبول ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، بالکل جس طرح بھی آپ نے رومی کا ذکر کیا، تو رومی کے جو ہے مرید خاص علامہ اقبال کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ حکیم الامت کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ حکیم الامت کا لقب بہت بڑا لقب ہے، اور آج بھی جسے کہتے ہیں کہ کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے فی الوقت، لوگ کہتے ہیں، اور بڑا یہ شان ہے، انگلش میں اس کو وائز مین، دانا شخص، امت کا دانا شخص۔ تو حکیم الامت کا یہ سالک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، عبد المجید سالک نے، کہ انہوں نے پوچھ لیا علامہ اقبال سے کہ آپ کو حکیم الامت کہا جاتا ہے تو آپ کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ اللہ، گن کر، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بغیر گنے پڑھتے رہتے، وہ کہتے ہیں میں نے گن کر پڑھا ہے، یعنی درود و سلام کی برکت وہ بتا رہے ہیں کہ میری شہرت عزت جو ہے وہ اس کی برکت سے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا علامہ صاحب، درود و سلام کے حوالے سے ایک بات اور آتی ہے، جمعے کے دن بہت زیادہ لوگ اس پہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عام دنوں میں یعنی کب کب ہمیں پڑھنا چاہیے، ایک بات تو ہے، اور جمعے کے دن خاص کہا جاتا ہے جمعے کی نماز کے بعد جو پڑھے، اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہ کیا حضور علیہ السلام تک درود ہمارا ڈائریکٹ پہنچتا ہے، یعنی وہ خود سنتے ہیں، اور یا کوئی خاص فرشتے مقرر ہیں جو ہمارے نام سے، ہمارے والدین کے نام سے پہنچاتے ہیں؟ اب یہ 3 سوال ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام 1 مرتبہ زندگی میں پڑھنا تو فرض ہے، اور اس کے علاوہ جب بھی ان کا ذکر پاک آئے تو اتنا ہی کہہ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ مستحب ہے، یعنی کوئی شاید ہی ہوگا ان کو نام لینے والا جو انکار کرے گا۔ اس کے علاوہ بعض واجب بتاتے ہیں، بعض مستحب بتاتے ہیں، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے دن کثرت کرنی چاہیے، یعنی جمعرات کی شام مغرب ہو گئی تو اسلام میں چونکہ رات پہلے ہے دن بعد ہے، تو آپ نے جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک، یعنی یہ 24 گھنٹے کثرت کرنی ہے۔ تو شب جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا درود میرے پر پیش ہوتا ہے۔ اب آیا تیسرا سوال، اس میں 2 باتیں ہیں، آپ کا اگر وقت ہوا تو ابھی، ورنہ بریک کے بعد ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنتے ہیں اور فرشتے بھی پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ فضائل درود شریف کتاب میں بھی ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے۔ اب لازمی بات ہے ہم لاؤڈ اسپیکر لگا کے تو درود نہیں پڑھتے، مائک نہیں ہوتا، اسپیکر نہیں ہوتا، منہ میں پڑھ رہے ہیں، سانس کی آواز خود بھی کانوں تک بہت کم آتی ہے، تو اس کو سننے کی طاقت ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی وہ فرشتہ سن رہا ہے تو وہ اس شخص کا اس کے باپ کا نام لے کر وہی الفاظ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب اس فرشتے کو میرا نام معلوم ہے، میرے اصلی باپ کا نام معلوم ہے، یعنی اگر کسی کے ہاں شبہ ہو تو اس کو معلوم ہے۔ تو جب ایک خادم کو اللہ اکبر، اتنی یعنی عزت بخشی گئی، اتنا شرف، تو جس کی برکت سے بخشی گئی ہے بالکل اس آقا کی کتنی شان بالکل ہے۔ اسی کا تو یہ ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم سب اس موضوع کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور آپ سے اس بارے میں پوچھنا ہے کہ آج کے بچوں کے لیے، والدین کے لیے کتنا ضروری ہے انہیں درود پاک سکھانا۔ ناظرین اکرام، ذکر ہو رہا ہے درود السلام کی اہمیت کے حوالے سے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی جو شمع ہے اس کو اور فروزہ کریں۔ تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے درود و سلام کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس سے ملنے والی برکتوں کے حوالے سے کیا کیا معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنی برکتیں، رحمتیں ایک مومن کے لیے رکھی ہیں کہ وہ ایک بار درود پڑھے اور اس کے معاملات میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں ہم آج کے موضوع پہ گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی بھی حوالے سے اپنا رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی مسائل پوچھنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب اسی پروگرام میں آپ کی لائیو کالز کا جواب بھی دیں گے۔ جی علامہ صاحب، بریک سے قبل بات ہو رہی تھی کہ خود بھی سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے، اور میں پہلے یہ ایک شعر بھی رکھ دوں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا کے حوالے سے شعر بڑا مشہور ہے۔ اب اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے جلاء الافہام، علامہ ابن قیم کی کتاب ہے۔ اس میں حدیث ہے، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی بندہ ایسا نہیں، یہ عبد نکرہ ہے اور نفی کے تحت آیا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں، وہ کہیں بھی ہو، مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کی آواز مجھ کو پہنچتی اللہ ہے، اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی میں سنتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور وفات کے بعد بھی سنیں گے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنتے ہیں۔ اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کو شبہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کسی کو نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر اس نے یہ فرشتے کیوں مقرر کیے؟ اللہ تو بھولتا بھی نہیں ہے، سسٹم ہے۔ نہیں، یہ حدیث قدسی جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، تو یہ فرشتے گواہ بنائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ پروٹوکول ہے کہ خود بھی سنتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، سید عماد حسین صاحب مجھے ٹی وی 1 کے اسٹوڈیو میں لائے تو بتا رہے ہیں کہ جی یہ مین گیٹ ہے، جی یہاں سے اسٹیئرز ہیں، اب ہم جو اسٹوڈیو میں داخل ہوئے ہیں یہ جی چیئرز ہیں، یہ آڈینس کے لیے ہیں، یہ ہوسٹ کے لیے۔ تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کیا؟ سب دیکھ رہے ہیں، بالکل دیکھ یہ رہے ہیں۔ پروٹوکول ہوگا کہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، آگے وہ پذیرائی کر رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے گواہ بنائے جاتے ہیں، یہ نبی کی پذیرائی ہے، اللہ اکبر۔ ورنہ خود بھی سنتے ہیں،
اور یہ تو حدیث میں ہے کہ جب آپ کسی کو وفات کے بعد دفن کرتے ہیں وہ آپ جاتے ہیں آپ کے چپل کی آواز سنتا ہے. بالکل. تو عام لوگوں کا یہ حال تو نبی کے بارے میں اور پھر نبیوں کے نبی کے بارے میں اللہ تو شبے کی گنجائش ہی نہیں. اور پھر آپ نے شعر پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ان کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر. تو شان میں اضافہ ہو رہا ہے, کمی کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہے. بالکل. علامہ صاحب آج کل چونکہ ہم اپنے پرانے بزرگوں کے حوالے سے ذکر کریں تو درود و سلام کی عادت ڈالی جاتی تھی بچوں میں کہ اگر وہ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ حضور سے رغبت ہوگی, محبت ہوگی, تو یقینی طور پہ ان کے کردار, اخلاق اور مزاج تبدیل ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں نرم لہجہ ہو جاتا ہے, دل نرم ہو جاتا ہے اور چہرے پہ نور آ جاتا ہے. بے شک. تو اس حوالے سے آج کے والدین کو کیا یعنی ایک وار فوٹنگ پہ کرنا چاہیے کہ جنگی بنیادوں پہ اس کے اوپر دوبارہ عمل کریں؟ سب سے پہلے یہ کہ جب بھی ذکر کیا جائے ان کو سکھا دیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے. اور صرف نبی نہیں کہنا, نبی پاک کہنا ہے یا نبی کریم کہنا ہے. کوئی بھی عزت کے ساتھ ان کو صرف مدینہ نہیں کہنا ہے, مدینہ منورہ کہنا ہے, مدینہ شریف. تو یہ آپ ان کی گھٹی میں ڈال دیں گے تو ایک تو یہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ عزت کی بات ہے, عادت بن جائے گی. پھر جوں ان پر یہ ظاہر ہوتی جائے گی ان کی محبت بڑھتی جائے گی. خود جب بھی ذکر کریں پہلے سکھاتے تھے انشاءاللہ کہو, ماشاءاللہ کہو, جزاکم اللہ کہو. ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی. تھینک یو. تو وہ آ گیا ہمارے ہاں. تو یہ جو آپ کی تربیت میں یہ چیز جائے گی تو ماں باپ خود بھی, اور پھر یہ کہ کوئی ایسی بات جو نامناسب ہے فوراً ٹوکیں تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ نہیں یہاں سنبھل کے بات کرنی ہے. بالکل. یہ وہ عام ذکر نہیں ہے, یہ اس ہستی کا ذکر ہے کہ معمولی سی بے ادبی وہاں آپ کو تباہ کر دیتی ہے. بالکل. تو یہ سکھایا جائے گا اور جب یہ پروان چڑھیں گے تو ان میں یہ چیز بھی پروان چڑھے گی. بالکل. ہم سب بریک کے بعد ہم جو گفتگو کریں گے نا وہ سلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ درود اور سلام جس طرح آپ نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا ملا کے پڑھنا, اور ایک امتی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے, تو اس کی اپنے معاملات میں کتنی بہتری آئے گی. ناظرین کرام, درود و سلام کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گے اور پھر اسی موضوع پہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جب تک کے لیے ایک بریک. السلام علیکم. جی ناظرین کرام, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے درود و سلام کے حوالے سے اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. یقینی طور پہ جب آپ کا ذکر آتا ہے تو آپ کے شیریں لب و لہجے سے جو بات نکلتی ہے وہ دلوں پہ اثر کرتی ہے, اور یہی امت کا میں جو ہے ہم سے پہلے والوں کا بھی طریقہ رہا ہے کہ شیریں لب و لہجہ اپناتے تھے تاکہ وہ اثر کرے. علامہ صاحب ابھی ہم نے ذکر کیا تھا بریک سے قبل کہ سلام کے حوالے سے ایک امتی کے لیے کہ سلام کب کب بھیجے, کیونکہ درود پڑھو تو ثواب, سلام پڑھو تو جواب, اور جواب بھی امام الانبیاء کا آئے ہمارے لیے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ حضور ہمارے سلام سن کے اور جواب دیں تو ہماری تو زندگی دنیا اور آخرت سنور جانی ہے. سلام کے لیے پہلے قانون سن لیجئے. ٹھیک ہے. سلام اس کو کیا جائے گا جو سن سکتا ہے واہ واہ, کیا اور بات, سن کیا بات. کر جواب دے سبحان سکتا اللہ, ہے. کیا بات. جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کریں گے, جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کریں گے. بالکل. اچھا, دنیا میں گلوب ہے نا پوری ایک گولائی کی طرح, کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جب نماز نہ پڑھی جا رہی ہو. بالکل اس طرح دنیا میں اذان بھی جاری ہے. تو اب ہر کوئی کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تو سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. بالکل. یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ سلام کرنا ہی اسی کو ہے. اگر یہ کہیں کہ وہ سن نہیں رہے, جواب نہیں دے رہے, تو یہ تو مذاق ہو جائے گا. تو وہ سن بھی رہے ہیں, جواب بھی دے رہے ہیں. اچھا جی, اب دیکھیں آیت میں یصلون, اس کے ساتھ سلام کے ساتھ تسلیمہ ہے, سلمو کے ساتھ تسلیمہ, یعنی سلام پر تاکید ہے. اللہ, اگر آپ اس میں غور کریں تو مقدم کیا ہے اگر صلات کو, تو سلام میں بھی مصدر بیان کر کے تاکید کی ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی کی اطاعت, اللہ, کہ دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا.
یعنی ایک تو یہ معنی ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ میں جب بھی سلام پیش کروں یہ یقین کر کے کہ وہ زندہ موجود ہے اور سن رہے ہیں. جسم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہے, اپنی نورانیت اور روحانیت کے ساتھ پوری کائنات میں ہے. اور ٹیکنالوجی نے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کتنے گھروں میں دیکھا جا رہا ہے, سینکڑوں گھروں میں لائیو دیکھا جا رہا ہے, دنیا کتنے ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے. تو جب مادیات کا یہ عالم, روحانیات کا کیا عالم ہوگا. تو سائنس جو ہے وہ تو پروف کر رہی ہے اس کو. تو ہمیں سلام, اچھا اب آپ کہتے ہیں کن کن موقعوں پہ, ہر کلام خیر سے پہلے بھی اور بعد بھی, درود و سلام دعا سے پہلے بھی, آخر بھی اور درمیان میں بھی. ہر نیا کام جو اچھا ہو شروع کرنے سے پہلے, نیا لباس پہننے سے پہلے, آپ گھر میں داخل ہوں تو حکم ہے کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو سلام کریں, کیونکہ روح مصطفیٰ ہر مسلمان کے گھر میں ہے. تو یہ وہ مواقع ہیں. اور میں کوئی نئی چیز کا افتتاح کر رہا ہوں تو یعنی اب مثال کے طور پر اذان کلام خیر ہے, اس سے پہلے بھی پڑھنا ہے, اور بعد میں تو حکم ہے دعا سے پہلے درود و سلام پڑھنے کا. اسی طرح خطبے میں پڑھا جائے گا, نماز میں لازم ہے, نہیں تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو کوئی چیز بھول جائے, یہ بڑا پرانا بالکل چلتا ہوا یہ نسخہ ہے کہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, یاد آ جاتی ہے, یقینی طور پہ آ جاتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں اس کو. اور کسی کو غم زیادہ ہو جائے اور زیادہ پڑھے. اسی طرح ہم کوئی بھی افتتاح کرتے ہیں تو یہ وہ مواقع, اور پھر جہاں کہیں ہم کسی مقدس جگہ پہ جائیں, اور خاص طور پر مدینہ منورہ جا کر سب سے بڑا وظیفہ ہی درود و سلام ہے. کیا بات. اب روضہ رسول پہ جا کر پیش کرنا تو جسمانی قرب ہو جاتا ہے, ورنہ روحانی قرب ہے. نبی کی نورانیت پوری کائنات میں جلوہ گر ہے. تو یہ وہاں جا کر تو ہم انشاء کے ساتھ حاضری کے حضور کے سامنے موجود ہیں, اور یہاں نورانی طور پر ان کی بارگاہ میں موجود ہیں. تو یہ عادت ایسی بننی چاہیے کہ زبان تر رہے. بالکل. علامہ صاحب اس میں ایک ہمارا بھی فائدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے ہمارا رشتہ مضبوط رہتا ہے. ہر وقت یاد, یعنی جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا, یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. تو حضور کو جتنا یاد کریں گے اتنا ہمارا ان سے رشتہ مضبوط ہوگا. اچھا, اس حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں, اور بچپن میں بھی اور آج بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں صلو علی الحبیب, صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں صحابہ کا ایک ذکر آتا ہے. تو میں چاہوں گا 2 منٹ ہمارے پاس بریک سے قبل. عرب میں رواج آج بھی تھا, جب تک یہ آپ کی ٹیکنالوجی اور یہ اتنا نہیں تھا. ابھی بھی ہے, بالکل ابھی بھی جو دودھ بیچتے تھے گاؤں دیہات میں اب بھی ہے, تو وہ ایک آواز لگاتے تھے, اشرب الحلیب وصلو علی الحبیب. اللہ اکبر. اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ پیو دودھ اور پڑھو درود. سبحان اللہ. اچھا, کوئی 2 آدمی بات کرتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں, تو تیسرا کہتا تھا صلو علی النبی, صلو علی الحبیب. تو وہ لڑائی چھوڑ کے درود پڑھنے لگ جاتے تھے. اگر پھر لڑ رہے ہیں تو وہ پھر کہتا تھا, 1 یا 2 مرتبہ میں ہی لڑائی ختم ہو جاتی تھی. یہ تو ایک بہت بڑا نسخہ ہمیں آج بھی ہم دیکھیں گے, بیچ میں کوئی تلخ کلامی ہو رہی ہے اور آج بھی کوئی شخص اٹھ کے درود پڑھنے کا کہہ دے, تو یقینی طور پہ یاد جو ہے وہ حضور کی طرف چلی جائے گی تینوں کی. اور جب وہ یاد آ گئے ہیں تو سب غم بلا دیے ہیں. تو حضور کی جب یاد آئے گی تو جی وہ بھی ہے. اور پھر یہ ادب المفرد میں امام بخاری نے لکھا, حضرت ابن عمر کا غالباً یا عبداللہ ابن عباس کا پاؤں سو گیا تھا, ان کو اس کو یاد کرو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, جنگ یمامہ میں صحابہ یا رسول اللہ یا محمد آپ پکارتے رہے تاکہ پہچان بھی ہو کہ اصلی کون ہے. تو یہ ہمارا شعار تھا, یہ ہمارا شیوا تھا, یہ ہماری ایسی عادت تھی کہ کہتے تھے کہ اس بندے سے میں اپنے طور پر واقعہ یہ سنا رہا ہوں, یہ ایسا نہیں ہے. میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں آئے تو ان کے کان میں سب سے پہلی آواز درود و سلام کی, اذان سے پہلے درود پڑھا. وہ جب دنیا سے گئے, آج اتفاق سے 24 اپریل تھی ان کی تاریخی وفات, تو وہ جب دنیا سے گئے ان کی آخری آواز بھی درود و سلام کی. اور میں نے ایک پیشنٹ دیکھا جس کو درود پڑھنے کی بہت زیادہ عادت تھی, انستھیزیا دے دیا گیا ہے مگر اس کے منہ پر درود و سلام جاری تھا. تو ایسے بھی ہیں اللہ والے. تو اللہ تعالی ہم کو توفیق دے. بالکل, جس طرح بچپن سے سکھایا اور پھر جاتا ہے. اس کورونا کی وبا میں یہ تو وبائیں دور کرنے کے لیے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام بلائیں دور کرنے کے لیے, تو اس میں تو اور زیادہ کثرت کرنی چاہیے. ہم سب بریک کے بعد ہم اسی پہ گفتگو کریں گے کہ موجودہ حالات میں جہاں پھر سے خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے, تو وہ کون سا جو ہے جسے کہتے ہیں نا ممبر, یا کون سی جگہ جس کو ہم پکڑ لیں گے تو اطمینان بھی آئے گا اور انشاءاللہ تعالی مسائل بھی حل ہوں گے.
ناظرین کرام، درود و سلام کے حوالے سے اور اس کی برکتوں کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے اور اس سے ملنے والی ہمیں جو رحمتیں اور ہمارے مسائل حل ہونا، حضور سے رغبت ہونا، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کرونا وائرس کے حوالے سے ذکر لائیں گے کہ اس ماحول میں جہاں مایوسی ہے تو ہم کس طرح حضور سے اپنا رشتے کو دوبارہ استوار کر کے اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم نے گفتگو کی ہے درود و سلام کی اہمیت کے حوالے سے اور بہت سی باتیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یقینی طور پہ ہم بھی جب پروگرام میں ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اس حوالے سے، تو ہم نے وہ سیکھیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی میں اپنائیں۔ جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی ایک دوسری لہر کے حوالے سے خوف و ہراس آ رہا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ اور تقدیر معاملہ اپنی جگہ ہے۔ تو اس ماحول میں، اس ٹینس حالات میں، مسائل تو ہر دور میں آتے رہے ہیں، تو ان حالات میں ایک مومن کے لیے کیا معاملہ ہے اور کیا وہ درود و سلام سے اپنی رغبت کو بڑھا کے اور اس کی کثرت کو بڑھا کے اس مشکل ماحول میں، اداسی کے ماحول میں حل تلاش کر سکتا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، آج کے ماحول کے لیے کرونا وائرس کے دوران درود و سلام۔ کرونا ہو، کوئی اور بیماری ہو، وبا ہو جسے پینڈیمک کہتے ہیں، عالمی طور پر پھیل جائے، یا ایپیڈیمک کہتے ہیں مقامی طور پر ہو جائے، ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے ہاں اچھوت کا تصور نہیں، بالکل۔ یہ تعدی کے ایک سے دوسرے کو لگنا لگ سکتی ہے، عقیدہ نہ رکھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں احتیاط اور صفائی سکھائی گئی۔ بالکل۔ حدیث میں ایک روایت ملتی ہے کہ بیٹھا کھڑے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو ہم بلا ضرورت اگر کسی ہجوم میں جا رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کر رہے تو کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ خود کو اور اپنے گھر والوں کو۔ تو میں یہ خیال کر کے کہ میں تو میں ہوں، لیکن میری وجہ سے تو کوئی متاثر نہ ہو، میری ذات کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کو ہاتھ دھوتے رہنا ہے، اور یہ آپ کے لیے ویسے بھی اچھا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ منہ پوش جس کو فیس ماسک کہتے ہیں، کہ وہ اس لیے لگا لینا ہے کہ اگر، کیونکہ یہ وائرس بتایا جا رہا ہے نظر بھی نہیں آتا، بہت چھوٹا سا ہے، اگر وہ آپ کے ناک کے نتنوں میں، منہ میں سانس کے ذریعے یا آنکھوں میں چلا جائے گا تو وہ آپ کے لیے زندگی کو خراب کر سکتا ہے، آپ کی بے احتیاطی سے آپ کا جسمانی نظام بگڑ سکتا ہے۔ تو ماسک لگانا، اب سینیٹائزر آپ کے پاس ایک احتیاط موجود ہے کہ آپ وہ اپنے لگا لیں تو بہتر۔ تو میں ایک تو ہجوم میں بلا ضرورت جاؤں نہیں، جاؤں تو اپنے لیے بھی احتیاط کروں اور دوسروں کے لیے بھی احتیاط کروں۔ پھر میں ایک قومی اثاثہ ہوں، ہر شخص وہ پاکستان کا حصہ ہے، تو وہ پاکستان کے لیے اور دنیا بھر میں اسی طرح، تو ہم دعائیں بھی کریں، ہم صاف ستھرے بھی رہیں اور ہم توبہ استغفار بھی کریں، اور جو کوشش کریں کہ ہمارے لیے وہ مشکلات نہ ہو جائیں کہ ہمیں پھر بند ہو جانا پڑے۔ بالکل یقینی طور پہ، اور لاسٹ ایئر بھی جس طرح ہم نے احتیاط کیا تھا اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھا، تو ہم اس مشکل فیز سے نکلے۔ ہمیں مسجدوں کی طرف بھاگنا ہے، مسجدوں سے نہیں بھاگنا، لیکن احتیاط کرنی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پاکستان کو، عالم اسلام کو، جہاں جہاں لوگ بستے ہیں، اس مرض سے جو ہے نجات عطا فرمائے اور جلد از جلد ہم واپسی نارمل روٹین پہ آ جائیں۔ اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔